السلام علیکم. امید ہے آپ سب بخیر و عافیت ہوں گے. آج کی اوپینین کا ٹائٹل ہے ری ڈیفائننگ پاک یو ایس ریلیشنز. اس اوپینین میں ہم اسٹڈی کرنے جا رہے ہیں پاکستان اور امریکہ کے تعلقات افغانستان کے پریزم سے. اس آرٹیکل میں ہم تھیسس سٹیٹمنٹ دیکھیں گے اور یہ دیکھیں گے کہ کس طرح آتھر نے کرٹیکلی اس تھیسس سٹیٹمنٹ کو سپورٹ کیا ہے. ہمیں کچھ آؤٹ لائن بھی ملے گی اس آرٹیکل سے. اس کے علاوہ جو اہم بات ہے اس آرٹیکل میں، ہم دیکھیں گے اس کو پیپر کے پرسپیکٹیو سے کہ ہم کون کون سے کویسچن اٹیمپٹ کر سکتے ہیں اس آرٹیکل کے تھرو. کرنٹ افیئر کے پیپر میں جو امپورٹنٹ کویسچن ہے وہ پاکستان ریلیشن ود یونائٹڈ اسٹیٹ ہے. کرنٹ افیئر کے پیپر میں ہم اس کویسچن کو ٹیکل کر سکتے ہیں اس آرٹیکل کے تھرو. اور جب بات آتی ہے پاکستان افیئر کے پیپر کی تو اس میں ہم بہت سارے ٹاپکس کور کر رہے ہوں گے. فرسٹ آف آل پاکستان اینڈ چینجنگ ریجنل اپریٹس بھی اس میں ڈسکس ہوگا. اس کے علاوہ پاکستان رول ان ریجن بھی ڈسکس ہوگا. جو اور ٹاپک ڈسکس کریں گے وہ یہ ہوں گے کہ چینجنگ سیکیورٹی ڈائنامکس فار پاکستان، چیلنجز ٹو نیشنل سیکیورٹی آف پاکستان، پاکستان اینڈ یو ایس وار آن ٹیرر، فارن پالیسی آف پاکستان پوسٹ 9/11، the war in Afghanistan since 1979 and its impact and challenges to Pakistan in post 2014 era. تو یہ تمام چیزیں ہیں جو ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس آرٹیکل میں. تو تھیسس سٹیٹمنٹ آتھر کی یہ ہے، بہت ہی اسٹرانگ لہجے میں وہ کہتا ہے کہ there is no likelihood of any major shift in American policy towards Pakistan. امریکہ کی جو فارن پالیسی ہے پاکستان کی جانب، اس میں کوئی شفٹ نہیں ہونے جا رہی. عموماً ان کو کہا جاتا ہے کہ یہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں، تو یہ اسٹریٹجک پارٹنرز ہی رہیں گے. تو اگر ہم ہائی لائٹ کر کے اس کو دیکھیں تو آؤٹ لائن ہمارے پاس یہ ہوگی کہ واشنگٹن نے ہمیشہ پاکستان کو افغانستان کے پرزم سے دیکھا ہے، اور اس بات کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، کوئی فورکاسٹ نہیں ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ اس پالیسی اپروچ سے ڈیویٹ کرے گی یا کوئی مختلف پالیسی اپروچ اپنائے گی. اس کے علاوہ جو ریجنل جیو پولیٹکس ہے وہ بھی بہت تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو نیکسس ہے، کنیکشن ہے، تعلق ہے چائنا کے ساتھ، وہ بھی افیکٹ کر سکتا ہے امریکہ کی جو پالیسی ہے اسلام آباد کی جانب. اس کے علاوہ جو پاکستان ہے وہ صرف امریکہ کے لیے امپورٹنٹ اس لیے نہیں ہے کہ وہ ایگزٹ کر جائے، بٹ اس لیے بھی امپورٹنٹ ہے کہ جو امریکہ کے پوسٹ وڈرال سیکیورٹی پلانز ہیں اس میں پاکستان ایک بہت زیادہ کروشیل، کرٹیکل، پائیواٹل رول پلے کر رہا ہوگا. لیکن جتنا یہ نظر آ رہا ہے افغانستان اینڈ گیم اتنی زیادہ سمپل نہیں ہے، یہ بہت زیادہ ٹرکی ہے، کیونکہ جو پوسٹ پیس کانفرنس ہے جو کہ استنبول میں ہونی تھی افغانستان اور طالبان کے درمیان، وہ پوسٹ پون ہو گئی تھی، اور افغانستان اس بات پہ راضی نہیں ہوئے تھے کہ وہ بات چیت کریں امریکہ سے. تو اس کی وجہ سے کیا ہے، جب امریکہ وڈرا کر جائے گا تو ہو سکتا ہے کہ افغانستان مزید کیوس میں، میس میں، ڈسٹریکشن میں، ڈیزاسٹرس میں ہو جائے، کیونکہ وہاں پہ سول وار ارائز ہو سکتی ہے. اس کی وجہ کیا ہو سکتی ہے کہ جو انڈیا ہے، رشیا ہے اور ایران ہے، یہ ڈیفرنٹ فیکشنز کو سپورٹ کرتے ہیں، جو پاکستان کو ڈریگ کر سکتا ہے ایک پرولونگ پروٹریکٹڈ قسم کے کنفلکٹ میں. لاسٹلی کنکلوڈ کرتا ہے آتھر یہ کہتے ہوئے کہ ہمیں ایک براڈ بیس ریلیشن شپ کی ضرورت ہے امریکہ کے ساتھ، لیکن ہمیں اس نیو گیم میں پل نہیں کرنا چاہیے، اور ہمیں اپنے ہی انٹرسٹ کو اور اپنی پریارٹیز کو مد نظر رکھنا چاہیے. ود دی لاسٹ امریکن سولجر پیکنگ ٹو لیو افغانستان، جب آخری سولجر پیک کر جائے گا افغانستان کو لیو کرنے کے لیے، پوسٹ 9/11 یو ایس پاکستان ریلیشنز ہیو کم فل سرکل. جب ہم کہتے ہیں کہ ہیو کم فل سرکل تو ہم کہتے ہیں آفٹر اے لانگ سیریز آف ایونٹس دا سیم سچویشن دیٹ یو اسٹارٹڈ ول اسٹل ایگزسٹ. مطلب کہ جو پہلے سچویشن تھی وہ دوبارہ سے ہو جائے گی امریکہ اور پاکستان کے تعلقات کی. اوریجنلی ٹاؤٹڈ ایز اسٹریٹجک الائنس، عموماً اس کو ڈسکرائب کیا جاتا ہے پاکستان اور امریکہ کے تعلق کو کہ یہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے. اٹ مارفڈ انٹو اے ٹرانسیکشنل ون اوور دی ایئر. تو یہ اسٹریٹجک الائنس ٹرانسفارم ہو گئی، ایکسچینج ہو گئی، انٹریکٹ ہو گئی ایک بزنس پارٹنر کے طور پہ کئی سالوں سے. ود امریکن فورسز لیونگ افغانستان، جب امریکن کی فورسز افغانستان کو چھوڑ رہی ہیں، دیر از ناؤ اے موو ٹو ری سیٹ دی الائنمنٹ. اب اس الائنمنٹ کو ری سیٹ کیا جا سکتا ہے. دیر از ہاؤ ایور نو انڈیکیشن، لیکن کوئی انڈیکیشن نہیں ہے، نشاندہی نہیں ہے یٹ آف ریلیشن شپ موونگ اوے فرام افغان پائیوٹ کے یہ جو ریلیشن ہے، تعلق ہے پاکستان اور امریکہ کا،
یہ افغانستان کے سینٹرل پوائنٹ سے موو کر جائے گا. While the foreign policy priorities of the Biden administration are more or less defined, جو ترجیحات ہیں فارن پالیسی کی بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے بارے میں وہ بہت کم ڈیفائنڈ ہیں. دیر از نو لائکلیہڈ آف اینی میجر شفٹ ان اٹس پالیسی ٹورڈز پاکستان. لیکن پاکستان کی جانب ان کی پالیسی شفٹ کرنے میں کوئی نظر نہیں آ رہا. فار دی پاسٹ سیورل ایئر، پچھلے کئی سالوں سے واشنگٹن ہیز سین پاکستان پیورلی فرام دی افغان پرزم. واشنگٹن نے پاکستان کو افغان پرزم سے دیکھا ہے. اینڈ دیر از نو انڈیکیشن، اور اس بات کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن اس پوائنٹ سے ڈیویٹ کر جائے گی. یہ آتھر نے انٹروڈکشن دیا ہے کہ اب جب کہ امریکہ لیو کر رہا ہے افغانستان کو، تو جو ریلیشن ہیں وہ کیا ہوں گے، وہ فل سرکل میں چلے جائیں گے، مطلب جیسے پہلے تھے ویسے چلے جائیں گے، کیونکہ ان کی جو الائنس ہے وہ ایک اسٹریٹجک الائنس ہے اور اس کو دیکھا جاتا رہا ہے ہمیشہ افغانستان کے پرزم سے. تو آگے چلتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں ریلیشنز آر لائکلی ٹو ریمین لارجلی ٹرانسیکشنل ود سم کنورجنس آف انٹرسٹ. کنورجنس آف انٹرسٹ ہوتا ہے مفادات کا اتحاد ہو جانا، یونین ہو جانا، کنورج ہو جانا، متحد ہو جانا. تو جو ریلیشنز ہیں وہ ٹرانسیکشنل رہیں گے، کچھ جو مفادات ہیں ان کی یونین ہو جائے گی. افغان پیس پروسیس کو مد نظر رکھتے ہوئے پاکستان سپورٹس ریمین کریٹیکل فار امریکاز ایگزٹ. امریکہ کے انخلاء کے لیے پاکستان کی مدد بہت زیادہ اہم ہے. اینڈ برنگ ٹو این اینڈ ٹو 2 ڈیکیڈ لانگ وار ان دا ریجن. اور یہ 2 دہائیوں سے چلی آ رہی جنگ ہے، اس کو ختم کرنے کے لیے پاکستان کی مدد بہت ضروری ہے. فاسٹ چینجنگ ریجنل جیو پولیٹکس ہے، جو دنیا کی سیاست ہے وہ بہت تیزی سے چینج ہو رہی ہے، اور پاکستان کا جو اسٹریٹجک نیکسس ہے، کنیکشن ہے، ریلیشن شپ ہے چائنا کے ساتھ ہے، وہ ایک شیڈو کاسٹ کر سکتا ہے، اثر انداز ہو سکتا ہے بائیڈن ایڈمنسٹریشن کی پالیسی پہ اسلام آباد کی جانب. اٹ ہیز بین 6 months since the Biden administration took over. تقریباً 6 ماہ ہو گئے ہیں جب سے بائیڈن ایڈمنسٹریشن آفس میں آئی ہے. بٹ دیر ہیز ناٹ بین اینی کانٹیکٹ بٹوین دا 2 erstwhile allies. یہ جو فارمر یا اولڈ allies ہیں پاکستان اور امریکہ، ان کے درمیان کوئی فارمل کانٹیکٹ نہیں ہوا ہائیسٹ لیول پہ، ایکسیپٹ فار فیو ٹیلیفونک کنورسیشنز. کچھ ٹیلی فون پہ بات چیت ہوئی ہے سینئر امریکن افیشلز اور پاکستان سول ملٹری لیڈرشپ کے درمیان، دیٹ لارجلی ریوالوڈ اراؤنڈ افغان کنفلکٹ. اور اس کا مین مقصد کیا تھا؟ افغان کا مسئلہ. دیر ہیو ناٹ بین اینی سیریس نیگوشیشنز، کوئی سیریس بات چیت نہیں ہوئی دیٹ کوڈ ڈیفائن دا فریم ورک آف فیوچر کورس آف بائیلیٹرل ٹائز، جو کہ ان باہمی تعلقات کا مستقبل ڈیسائیڈ کر سکتی. لاٹ آف امپورٹنس ہیز اٹیچڈ ٹو دا ریسنٹ میٹنگ، بہت زیادہ اہمیت دی گئی ہے حال ہی میں جو میٹنگ ہوئی ہے یو ایس کے نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر جن کا نام ہے جیک سولیون، ان کے درمیان اور پاکستان کے جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزر ہیں معید یوسف کے درمیان جنیوا میں. اٹ واز فرسٹ فیس ٹو فیس ہائی لیول آفیشیل کانٹیکٹ بٹوین دا 2 گورنمنٹس. 2 حکومتوں کے درمیان یہ پہلا فیس ٹو فیس انٹریکشن تھا. دا میٹنگ واز رپورٹڈلی ہیلڈ ایٹ ویری شارٹ نوٹس، بہت شارٹ نوٹس پہ یہ میٹنگ کی گئی ہے. جیک سولیوان اٹینڈ کر رہے تھے اس وقت ایک کانفرنس سوئس سٹی میں یعنی کہ جنیوا میں. اے شارٹ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ ایشوڈ آفٹر دا ٹاک سیڈ، اس کے بعد ایک چھوٹی سی اسٹیٹمنٹ ایشو کی گئی ہے جس میں کہا گیا ہے، کالن پریویس سینٹینس کو ایکسپلین کرے گا، ڈبل کاماز ہیں یعنی کہ کوٹیشن ہے. کیا کہا گیا ہے کہ یہ جو بات چیت ہوئی ہے اس میں ڈسکس کیے گئے ہیں باہمی تعلقات کو، خطے کی اور جو گلوبل مسائل ہیں جن میں دونوں کا میوچول انٹرسٹ ہے، فائدہ ہے، ان کو ڈسکس کیا گیا ہے، اور جو تعاون ہے اس کو ایڈوانس کرنے کے لیے بھی بات چیت کی گئی ہے. دیر از ہاؤ ایور نو انڈیکیشن، لیکن اس بات کی کوئی انڈیکیشن نہیں ہے کہ جو بائیڈن ایڈمنسٹریشن ہے وہ ولنگ ہے، راضی ہے کہ وہ ری ڈیفائن کرے اپنا ریلیشن شپ پاکستان کے ساتھ اس سے آگے بڑھ کے کہ جس نظر سے وہ پاکستان کو دیکھتا ہے یعنی کہ امریکن ریجنل سیکیورٹی پرزم کے نظر سے دیکھتا ہے. تو ہمارے پاس 2 پرزم ہو گئیں، ایک تو پہلا افغان پرزم سے دیکھ رہا ہے، دوسرا امریکہ اپنے تعلقات کو پاکستان کے ساتھ ریجنل سیکیورٹی پرزم سے دیکھ رہا ہے. پاکستان از ناٹ اونلی اسٹل امپورٹنٹ فار یو ایس فار سموتھ ایگزٹ فرام افغانستان. پاکستان امریکہ کے لیے صرف اس لیے اہم نہیں ہے کہ یہ افغانستان سے سموتھلی ایگزٹ کر جائے، انخلا کر جائے، بٹ آلسو فار اٹ پوسٹ ودرال سیکیورٹی پلان ان دا ریجن. لیکن جب ودرا کرنے کے بعد ان کے جو سیکیورٹی پلان ہے خطے میں، اس کے لیے بھی پاکستان اہم ہے.
ایک ریسنٹ سٹیٹمنٹ آئی ہے پینٹاگون سپوکسمین کی جانب سے، اس میں کہا گیا ہے کہ بائیڈن ایڈمنسٹریشن نیگوشیٹ کر رہی ہے، بات چیت کر رہی ہے پاکستان کے ساتھ اور دوسرے جو خطے میں ممالک ہیں ان کے ساتھ کہ وہ وہاں پہ امریکہ کو بیسز فراہم کریں۔ اپیرنٹلی ظاہری طور پہ یو ایس یہ چاہتا ہے کہ جو ان کی پریزنس ہے خطے میں ایز اے پارٹ آف ایفرٹس ٹو کاؤنٹر دی گلوبل ٹیررسٹ گروپس میکنگ افغانستان دی سینٹر آف دیئر ایکٹیویٹیز آفٹر دا ودرال آف فارن فورسز، کہ جو ان کی کوششیں ہیں کہ وہ کاؤنٹر کر سکے گلوبل ٹیررسٹ گروپ کو جب وہ انخلا کر جائیں اس افغانستان سے۔ واشنگٹن آلسو وانٹس، واشنگٹن یہ بھی چاہتا ہے کہ پاکستان کنٹینیو کرے یو ایس کو اوور فلائٹ ایکسیس پرووائڈ کرنا افغانستان کے لیے ٹروپ کے ودرا ہونے کے بعد۔ Shortly after entering into alliance with the US after 9/11, Pakistan did allow the use of air bases for US plans in the invasion of Afghanistan. جب پاکستان نے یو ایس کے ساتھ الائنس بنائی تھی 9/11 میں اتحاد بنایا تھا، تو اس کے بعد اس نے یو ایس کو الاؤ کیا تھا، اجازت دی تھی کہ وہ پاکستان کی ایئر بیسز استعمال کر سکتا ہے افغانستان میں انویڈ کرنے کے لیے، حملہ کرنے کے لیے، سیل کرنے کے لیے، اٹیک کرنے کے لیے، بٹ دوز ور کلوز ڈاؤن سیورل ایئرز اگو، لیکن ان کو کئی سال پہلے بند کر دیا گیا۔ پاکستان ہیز آلسو پرووائڈڈ گراؤنڈ، پاکستان نے زمین مہیا کی ہے، اینڈ ایئر لائنز کس کے لیے؟ کمیونیکیشن فار سپلائیز ٹو نیٹو، سپلائیز کے لیے، نیٹو فورسز کے لیے جو کہ آپریٹ کر رہی تھی افغانستان سے، بٹ دے ور کلوزڈ فار دی سپلائی آف ویپنز، لیکن ہتھیاروں کے وہ سپلائی کے لیے یہ جو ایئر لائن یا گراؤنڈ تھا اس کو کلوز کر دیا گیا تھا۔ پاکستانی officials have denied that any negotiation on military base is being held with Washington. پاکستانی officials نے اس بات سے انکار کیا ہے کہ کوئی بات چیت ملٹری بیسز کے بارے میں نہیں ہو رہی واشنگٹن کے ساتھ، but the controversy over the issue refuses to die، لیکن یہ جو تنازع ہے اس معاملے پہ یہ ختم ہوتا ہوا نظر نہیں آ رہا۔ It remains unclear، یہ بھی غیر واضح ہے، مبہم ہے، ambiguous ہے، whether or not US Secretary of Defense Lloyd Austin raised the issue of bases in his last telephonic conversation with Army Chief قمر باجوہ۔ تو یہ بھی ابھی مبہم ہے، غیر واضح ہے کہ یو ایس کے سیکرٹری آف ڈیفنس ہیں جن کا نام ہے لائڈ آسٹن، کیا انہوں نے جو بیسز کا ایشو ہے اپنی ٹیلی فونک کنورسیشن جو ان کی آرمی چیف کے ساتھ ہوئی تھی اس میں اٹھایا ہے کہ نہیں اٹھایا۔ The US official would not comment on whether any serious negotiation on a possible basing agreement is underway۔ یو ایس افیشل نے بھی اس پہ کمنٹ نہیں کیا کہ کوئی سیریس بات چل رہی ہے کہ کوئی ایگریمنٹ اکارڈ یا معاہدہ ہوا ہے پاسبل بیسنگ ایشو پہ، بٹ اٹ از ویری کلیئر، لیکن یہ بہت واضح ہے کہ یو ایس چاہتا ہے کہ وہ افغانستان کی گیم میں ان رہے اور سیز ایز اے رول فار پاکستان ان دا گیم، اور پاکستان کا بھی کردار دیکھ رہا ہے اس اینڈ گیم میں۔ یو ایس کے سیکرٹری آف اسٹیٹ ہیں اینٹونی بلنکن، انہوں نے ریسنٹ انٹرویو دیا ہے BBC میں اور اس میں انہوں نے اناؤنس کیا ہے، ڈکلیئر کیا ہے دیٹ اٹ واز ان پاکستانز اون انٹرسٹ ٹو ڈو سو، یہ پاکستان کا اپنا فائدہ ہے اس طرح سے کردار ادا کرنا افغانستان کے پروسیس میں۔ He made it very clear، انہوں نے بہت زیادہ واضح کیا that US was only withdrawing its troops from the country، US صرف ملک سے اپنی فوج نکال رہا ہے and was not leaving افغانستان، اور افغانستان کو چھوڑ نہیں رہا۔ This make Pakistan's predicament more serious، یہ پاکستان کی سچویشن کو مزید ڈیفیکلٹ بنا دیتا ہے۔ The Afghan endgame remains tricky with the postponement of peace process in Istanbul، افغانستان کی جو اینڈ گیم ہے یہ ٹرکی ہو گئی ہے جب سے تاخیر ہوئی ہے پیس کانفرنس میں جو کہ استنبول میں ہیلڈ ہونی تھی، اور افغان طالبان نے انکار کر دیا تھا اس کو اٹینڈ کرنے سے۔ This has jeopardized the possibility of Afghan government and insurgent group reaching an agreement، تو اس کی وجہ سے جیوپارڈائز ہو گیا، خطرہ لاحق ہو گیا اس امکان کو جو کہ افغان گورنمنٹ اور باغی گروپ کے درمیان ایک معاہدہ ہونا تھا فیوچر پولیٹیکل سیٹ اپ کے بارے میں افغانستان میں امریکہ کے انخلا سے پہلے۔ دا سچویشن ہیز بیکم مور کمپلیکیٹڈ، یہ جو صورتحال ہے مزید پیچیدہ بن گئی ود دا انسرجنٹس کنٹینیوئنگ دیئر ملٹری افینس، کیونکہ یہ جو باغی گروپ تھے انہوں نے ملٹری اپنی افینس جاری رکھی، ایز یو ایس از ایکسپیکٹڈ ٹو کمپلیٹ دا ودرال آف فورسز بائی جولائی 4، کیونکہ یہ امید کی جا رہی ہے کہ یو ایس جولائی 4 کو اپنا انخلا جو فورسز کا ہے وہ کمپلیٹ کر لے گا، کئی ہفتے پہلے جو انہوں نے ڈیڈ لائن دی تھی سپٹمبر 11 کی۔ انیویٹیبلی کا مطلب ہوتا ہے unavoidably the withdrawal of American forces from Afghanistan will have a huge impact on regional geopolitics، جو انخلا ہوگا جب امریکن فورسز کا افغانستان سے تو ریجنل جو جیو پولیٹکس ہے اس پہ بہت زیادہ اس کا اثر ہوگا۔ دا کنٹریز اسٹریٹجک لوکیشن ہیز ہسٹوریکلی میڈ اٹ ولنریبل ٹو دا انوالومنٹ آف آؤٹ سائڈ پاورز اینڈ پراکسی بیٹلز،
جو ملک کی یعنی کہ افغانستان کی اسٹریٹجک لوکیشن ہے، اگر ہم تاریخی پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھیں تو یہ بہت زیادہ ایٹ رسک ہے، ولنریبل ہے آؤٹ سائڈ جو پاورز ہیں ان کے انوالو ہونے کا اور پراکسی بیٹلز کا۔ پراکسی بیٹلز یہ ہوتی ہیں کہ دو ملک اپنی وار کسی دوسرے کنٹری میں لڑیں۔ A major concern has been that لیکن تشویش کی بات یہ رہی ہے کہ امریکہ کا ملٹری وڈرال افغانستان کو لے جا سکتا ہے ایک ایسے کیوس میں جو کہ فیول کرے گا ایک فل سکیل سول وار کو، کیونکہ جو انڈیا ہے، رشیا ہے اور ایران ہے، یہ ڈیفرنٹ فیکشنز کو بیک اپ کر رہے ہوں گے اور سپورٹ کر رہے ہوں گے اینڈ ڈریگنگ پاکستان انٹو اے پروٹریکٹڈ کنفلکٹ، اور پاکستان ایک بہت زیادہ پرولونگڈ کنفلکٹ میں چلا جائے گا۔ دا اسپل اوور افیکٹس آف اسپائرلنگ انسٹیبلٹی اینڈ کنفلکٹ ان افغانستان کوڈ بی ڈیزاسٹرس۔ یہ جو بیڈ افیکٹس ہوں گے انسٹیبلٹی کے یعنی کہ غیر مستحکمیت کے اور کنفلکٹ کے یعنی کہ جھگڑے کے افغانستان میں، یہ بہت زیادہ تباہ کن ہو سکتے ہیں۔ Meanwhile, changing regional geopolitics have created a new alignment of forces۔ یہ جو جیو پولیٹکس تبدیل ہو رہی ہے، خصوصاً ریجنل جیو پولیٹکس، خطے کی جو سیاست تبدیل ہو رہی ہے، اس نے نئی الائنمنٹ پیدا کی ہے۔ جو اسٹریٹجک الائنس ہے یو ایس اور انڈیا کے درمیان اور چائنا اور پاکستان کے درمیان، یہ ریفلیکٹ کرتا ہے کہ نیو جیو پولیٹکس ایمرج ہو رہی ہے۔ پاکستان نیڈز ٹو ٹریڈ اے کاشیس پاتھ۔ پاکستان کو ایک کیئرفل راستے پہ چلنا ہوگا ایز اٹ سیکس ٹو ریسیٹ اٹس ریلیشنز ود دا یونائٹڈ اسٹیٹس، کیونکہ یہ یونائٹڈ اسٹیٹس کے ساتھ اپنے ریلیشنز کو ریسیٹ کرنا چاہ رہا ہے۔ شیورلی وی مسٹ کوآپریٹ ود دا یو ایس۔ ہمیں یو ایس کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے ان اچیونگ پیس ان افغانستان، تاکہ افغانستان میں امن حاصل کیا جا سکے۔ بٹ اٹ از not in our interest to become part of any new US game in the region۔ لیکن یہ ہمارے مفاد میں نہیں ہوگا کہ ہم یو ایس کی کسی نئی گیم کا حصہ بنیں اس خطے میں۔ The use of Pakistani soil for Americans post withdrawal counter insurgency strategy could stuck the country into yet another conflict۔ پاکستانی زمین کا اگر استعمال کیا گیا امریکہ کے پوسٹ وڈرال کے بعد، تو جو کاؤنٹر انسرجنسی اسٹریٹجی ہے، مطلب کہ بغاوت کو کاؤنٹر کرنے کی جو اسٹریٹجی ہے، یہ ملک کو ایک اور کنفلکٹ میں لے جا سکتی ہے۔ وی سرٹینلی نیڈ ٹو ہیو اے براڈ بیسڈ ریلیشن ود دا یو ایس۔ ہمیں امریکہ کے ساتھ ایک اچھا تعلق چاہیے، وسیع تعلق چاہیے، بٹ شوڈ ناٹ گیٹ پولڈ انٹو اینی نیو گیم آن امریکن بہاف۔ لیکن ہم امریکہ کی منشا پہ کسی نئی گیم کا حصہ نہیں بن سکتے۔ دا ریسیٹنگ آف آور ریلیشن شپ ود امریکہ ول سرٹینلی ناٹ بی ایزی۔ امریکہ کے ساتھ ہمارا تعلق ریسیٹ کرنا آسان نہیں ہوگا۔ We need to be extremely clear۔ ہمیں بہت زیادہ واضح ہونا ہوگا about our interest and priorities، اپنے مفاد اور ترجیحات کے متعلق when negotiating the terms of relationship، جب ہم تعلق کی جو ٹرمز ہیں ان پہ بات چیت کر رہے ہوں گے۔ تو نو ون وار کے آتھر ہیں زاہد حسین صاحب، اور پیراڈاکس ہیں یو ایس پاکستان ریلیشن کے افغانستان کے شیڈو میں۔ تو ان کے جو آرٹیکلز ہوتے ہیں یہ آپ کو یوزلی جو ریجنل پولیٹکس ہے، ایکسٹرنل ریلیشنز ہیں پاکستان کے، ان کے بارے میں آپ کو آگاہی دے رہے ہوں گے۔ اس کے علاوہ جو اہم بات ہے، ان کے آپ آرٹیکل سے بہت ہی کمپریہنسو قسم کی تھیسس اسٹیٹمنٹ اٹھا سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ آؤٹ لائن بھی ان کے آرٹیکل سے بنا سکتے ہیں۔ تو یہ چیزیں آپ اپنے پاس جال ڈاؤن کرتے جائیں گے، لکھتے جائیں گے۔ یعنی کہ یہاں سے ہم نے دیکھا جو امپورٹنٹ چیزیں ہم نے پک کی وہ کیا تھا کہ ہمیں ایک پوائنٹ ملا کہ افغان پرزم سے امریکہ کس طرح ریلیشنز کو دیکھ رہا ہے، پھر سیکیورٹی پرزم سے کس طرح امریکہ دیکھ رہا ہے، جو ریجنل اپریٹس ہے، ریجنل جو جیو پولیٹکس ہے وہ کس طرح سے چینج ہو رہی ہے، امریکہ کے وڈرا کے بعد کیا سچویشن ہو سکتی ہے، کس طرح سے فل اسکیل سول وار سٹارٹ ہو سکتی ہے۔ جو ڈفرینٹ ہم اگر ہسٹوریکل پرسپیکٹیو سے دیکھیں تو ڈفرینٹ جو پاورز ہیں انڈیا، رشیا، ایران، کس طرح سے یہ بیک اپ کریں گی ڈفرینٹ فیکشنز کو، اور پاکستان کے لیے یہ تمام معاملات کس طرح سے کنفلکٹنگ ہو سکتے ہیں، اور کس طرح سے پاکستان کو ان ریلیشن کو لے کے چلنا ہے امریکہ کے ساتھ، چائنا کے ساتھ، رشیا کے ساتھ، اور ایک ایسے پاتھ پہ ٹریڈفلی کاشیسلی ٹریڈ کرنا ہے جہاں پہ پاکستان کا اپنا انٹرسٹ ہو، اپنی پریورٹیز ہو، نہ کہ کسی اور کی وار میں پاکستان کو جانا ہوگا۔ یہ جی بریف انالیسس تھا پاکستان یو ایس ریلیشنز کا۔ ان کو ریڈیفائن کرنا ہے، ریسیٹ کرنا ہے زاہد حسین کی جانب سے۔ اس کے ذریعے ہم نے پہلے ہی ڈسکس کیا ہے کہ ہم پاک افیئرس کے بہت سارے ٹاپکس کور کر سکتے ہیں، کرنٹ افیئرس کے بہت سارے ٹاپک کور کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ڈیلی اپڈیٹس حاصل کرنے کے لیے۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔